ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، بدایوں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہجرت کی اور دہلی آپ تشریف لے گئے. دہلی کی قسمت جاگنی تھی. وہاں جن شخصیات سے بہت متاثر ہوئے ان میں بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل ہیں اور دیگر بزرگ ہیں. اور پھر براہ راست پاک پتن شریف میں جو اجودھن کہلاتا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے بیعت ہو گئے. اور پھر جو پیر اور مرید میں محبت کا تعلق رہا اور ایک دوسرے کی جو کمالات اور عنایات، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے پلیز. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بدایوں سے دہلی صرف تحصیل علم کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور چونکہ یہ صوفیاء اور اولیاء اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دور دراز کا سفر فقط علم فقر اور تحصیل علم کے لیے آتے رہتے ہیں، تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی وہاں پہ جب تشریف لائے تو وہاں پہ آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا قدوری شرح مختصر القدوری، یہ امام اعظم کی حنفیہ فقہ کی، وہ چونکہ اتنی چھوٹی عمر میں پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو آپ ان کے علمی ذوق کے بارے میں ہم مطلب سارے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر دہلی میں جب آئے تو دہلی میں آپ نے دیگر کتب کو پڑھنا شروع کیا، درس نظامیہ اور دیگر جتنے معاملات ہیں ان کو طے کر رہے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کمال الدین زاہد سے جو مشارق الانوار وہاں پہ دہلی میں پڑھی، مشارق الانوار بخاری شریف اور مسلم شریف کا انتخاب ہے، اور اس قدر آپ نے اس پہ توجہ دی اور آپ کو زبانی یاد ہوگی وہ مشارق الانوار. اور چشتیوں میں یہ بڑی مرغوب تھی، اور بھی دیگر بزرگوار وہ مشارق الانوار کو حفظ کرتے اور پڑھتے. تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے ماہتاب اور آفتاب ہیں. بے شک لا ریب. اور چشتیوں کا جو مزاج ہے سر وہ یہ ہے کہ ہر وقت آہوزاری کرنا، رونا، عجز و انکساری، اپنے آپ کو کم سے کم بیان کرنا، اپنے معاملات کو اخفاء میں رکھنا. اور دہلی میں جب خواجہ نظام الدین چونکہ اپنی اوائل عمری میں تھے اور گھر سے وہ تربیت تھی، والدہ کی تربیت تھی، گھر کا ماحول تھا، وہ حسینی رنگ تھا آپ میں، تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی وہاں پہ قریبی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، اور آپ سے ملاقاتیں اور آپ سے بیٹھنا اور سیکھنا. اس کا مطلب ہے کہ روحانی طلب تھی، روحانی اندر سے. ہاں جی، یہ وہ جب اس طرح کی طلب ہوتی ہے تو راستے آپ خود بخود بنتے ہیں، اور اسباب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ تک پہنچایا. تو یہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہہ دیا تو میں تو مطلب جو ہے نا کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی عام بات نہیں کہ آفاق کہا گردیدام، بے شک مہر بتن ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، اما تو چیزیں دیگری. کوئی شک نہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جب بابا نجیب الدین متوکل، شیخ نجیب الدین متوکل سے ملاقاتیں ہونے لگ گئیں، آپ سے تربیت اور گفتگو تصوف و عرفان پہ. اور ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ چونکہ مشغول تھے اور کہا کہ یا شیخ میں علم پڑھ رہا ہوں، میں نے فقہ پڑھ لیا، میں نے احادیث پڑھ لی، میں نے تفسیر پڑھ لی، میں نے قرآن مجید حفظ کیا، میں نے منطق اور تاریخ اور دیگر علوم اور جتنے تجوید، تو میرا دل ہے کہ میں قاضی بن جاؤں، میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں. اللہ اکبر. تو جواب نہیں دیا. حضرت نے یہ گمان کیا کہ شاید شیخ نے سنا ہی نہیں ہے. اچھا. تو پھر دوبارہ عرض کیا اور کہا کہ میں دعا فرمائیں قاضی بن جاؤں، کہ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں لوگوں کے لیے انصاف کروں، میں لوگوں کی خدمت کروں. تو میں علم پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس مسند پہ میرے لیے دعا فرمائیں. تو آپ نے جب دوسری بار بھی نہیں سنا اور تیسری بار اسی طرح پھر تکرار ہوا، اور آپ متوجہ ہو کے کہا کہ انشاءاللہ
انشاءاللہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ دعا کرنے لگے ہیں انشاءاللہ آپ قاضی کبھی نہیں بنیں گے. واہ 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 کمال اور ہے. قاضی مشو چیزیں دیگر شو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واہ واہ واہ. یہ دیکھیں مشائخ کی صحبت کا اس میں یہ ہمیں مطلب پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات اوائل عمری میں کئی ایسی خواہشیں چونکہ چشتیہ مشرب میں ہے. میں نے جن جگہوں سے اور اپنے مشائخ سے سنا کہ چشتی کہتے کہ بڑی دستار پھندنے والی ہمیں مشائخ نے منع کیا ہے, ایسا ہی ہے. بڑی مسند پہ بیٹھنا ہمیں منع کیا ہے, ہمیں فتوے دینے سے منع کیا ہے, ہمیں ممبروں پہ علل اعلان واز کرنے پہ اور قاری اور علامہ اور مفتی لکھنے سے منع کیا ہے اس طرح کے القابات سے, چونکہ یہ مشائخ چشت کا ایک شیوا ہے. ہر وقت رونا تڑپنا آہیں بھرنا, جیسے ایک شیخ نے فرمایا کن تصور دم بے دم من نیستم. سبحان اللہ. من نیستم